اللہ رب العالمین جل وعلا کا ارشاد امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ سورۃ الزمر، نشان سورہ 39، نشان آیہ 9۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا بھلا کیا وہ لوگ کہ جو بڑے عجز اور انکسار کے ساتھ سربسجود ہیں اور قیام کی حالت میں ہیں راتوں کے اوقات میں، ان کا یہ عالم ہے کہ انہیں آخرت کا خوف دامنگیر رہتا ہے، وہ اپنے رب کی امید کے متلاشی رہتے ہیں۔ تو کیا یہ وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے برابر ہو سکتے ہیں کہ جو اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے، جو ان کے برعکس ہیں؟ یقیناً نہیں۔ تو اے نبی آپ کہہ دیجئے تو کیا وہ لوگ کہ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ نصیحت تو وہ لوگ حاصل کرتے ہیں کہ جو عقل والے ہیں، یعنی نصیحت ہر ایک کو نہیں ملا کرتی۔ اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو جو اہل ایمان ہیں اس بات پر ابھارا ہے، اس بات پر برانگیختہ کیا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹیں، وہ راتوں کو اٹھیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ اور یہ وہ دن ہیں کہ جن کے بارے میں احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح بخاری میں ہے، العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الی۔ حرج کے زمانے میں، قتل و غارت گری کے زمانے میں عبادت کرنا، اس کا اجر و ثواب اس قدر ہے گویا کہ میری جانب ہجرت کر کے آنا، کوئی معمولی عمل نہیں ہے یہ۔ وہ وقت رات کا کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر۔ ہمارا رب تبارک و تعالی آسمان دنیا پر آ جاتا ہے اس وقت کہ جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور وہ یقول کہتا ہے، کیا کوئی پکارنے والا ہے فاستجیب لہ، جس کی پکار پر میں جواب دوں؟ کیا کوئی ندا کرنے والا ہے فاعطیہ، میں اسے دے دوں؟ حل من مستغفر فاستغفر لہ، کیا کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہر کی قیمت کو جانتے تھے، اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، عن جابر رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ کوئی شخص سوال نہیں کرتا مسلم من امر الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے تمام معاملات میں سے جو کوئی بھی بھلائی ہے وہ سوال کرتا ہے، اللہ سے ہاتھ اٹھاتا ہے مسلم شخص، پھر اللہ رب العالمین اسے دے دیتا ہے، اور یہ رات کے اندر ایک پہر ایسی ہوتی ہے لا یوافقها رجل مسلم الا اعطاه اياه، کہ جو کوئی مسلم اس میں اللہ سے سوال کرتا ہے اللہ اسے دے دیتا ہے، وذلك كل ليلہ، اور یہ ہر رات ایسا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں آپ اپنی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں گئے رات کو، آپ نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا اور آپ نے فرمایا الا تصلیان، کیا تم رات کی نماز ادا نہیں کرتے؟ یعنی رات کو اٹھا کرو اور اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرو، اللہ رب العالمین کو یاد کیا کرو۔ اللہ کے بندو، ہم جن لوگوں سے پیار کرتے ہیں ان میں سب سے زیادہ نصیحت کے حوالے سے جو حقدار ہیں وہ ہماری اولاد ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا۔ بیٹی کو بیاہنے کے بعد کام ختم نہیں ہو جاتا، والد کی ذمہ داری اس کے بعد بھی رہتی ہے کہ وہ اس کو نصیحت کرے۔ بیٹے کو کی شادی کرنے کے بعد اس سے عہدہ برا نہیں ہو جاتا، بلکہ والد کی ذمہ داری ہے کہ ان کو وعظ و نصیحت کرتے رہے، والدہ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو وعظ و نصیحت کرتے رہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید نے ان لوگوں کا نقشہ کھینچا جن کے بارے میں فرمایا الحقنا بہم ذریتہم، کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو جنت کے اندر ہم ان کی اولاد سے ملا دیں گے۔ ذرا سوچے تو صحیح، آج ایک والدہ اگر اسکول کی وین لیٹ ہو جاتی ہے تو گھڑی کو بار بار دیکھتی ہے، میرا بچہ نہیں آیا، محبت ہے، لیکن اگر وہاں ساتھ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ کوشش یہ کریں کہ وہاں کی تیاری کریں، کوشش یہ کریں کہ دار آخرت کی تیاری کریں، اس طرح جس طرح سے ہمارے صحابہ جو ہے وہ کیا کرتے تھے، راتوں کو اٹھا کرتے تھے، اور صحابہ کی کثرت کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اے نبی آپ دیکھیں گے انہیں، کبھی وہ سجود کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی وہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں، وہ تو اپنے رب کا فضل اور اس کی رحمت کے خواہ رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان لوگوں میں سے کر دے۔ آیہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا، کیا وہ لوگ کہ جو جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ تو نصیحت تو وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ دیکھیے، اس دنیا کے اندر دو قسم کے علوم ہیں، ایک وہ علم ہے کہ جو منزل من اللہ ہے، جس پر ہماری آخرت کا دار و مدار ہے، اور ایک وہ علم ہے کہ جو دنیاوی تقاضوں کے لحاظ سے ہماری ضرورت ہے۔ ان دونوں علم میں فرق صرف اتنا ہے کہ ایک ہمارا مقصد ہے اور ایک ہماری ضرورت ہے۔ وہ علم کہ جو منزل من اللہ ہے، قرآن مجید اور احادیث صحیحہ پر مشتمل ہے، وہ ہمارا مقصد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے ہماری آخرت جڑی ہوئی ہے۔ اور یہ وہ علم
کہ جس کو ہم دنیاوی علم بولتے ہیں وہ ہماری ضرورت ہے، کیونکہ ہم یہ یقیناً چاہیں گے کہ کھیتوں میں ہماری فصلیں اچھی ہوں، ہم یقیناً چاہیں گے کہ ہمارے کارخانے، ہماری ضروریات کی جو اشیاء ہیں وہ بہتر طریقے سے ہم تک پہنچے، ہم یقیناً چاہیں گے کہ ہمارے شہروں کی تعمیر جو ہے وہ اچھے خطوط کے اوپر ہو، اچھے اصول و ضوابط کے اوپر۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ دونوں علم ایک ساتھ ہیں، دونوں علم کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ ہم آگے چل سکیں۔ تو وہ جو میری قوم کے اس ملت کے نوجوان ہیں، انہیں اس بات کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ وہ کہیں اپنے اوقات کو ضائع نہیں کر رہے، کہیں وہ اپنی صحت کو ضائع تو نہیں کر رہے۔ ہر وہ علم قیمتی ہے کہ جو نفع بخش ہو، اس لیے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مومنین کی ماں ہیں، ان سے روایت ہے مسند احمد میں صحیح سند سے، ہم صبح کو دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اے اللہ میں نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور اے اللہ میں پاکیزہ رزق کا سوال کرتا ہوں۔ تو اللہ کے بندو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ خیانت کرتے ہیں، غبن کرتے ہیں، الصحۃ والفراغ، ایک تو اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے اور دوسرا وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہمارا وقت کچھ سیکھنے میں نہیں لگ رہا، ایسے کسی مشغلے میں لگ رہا ہے جو لغو ہے، تو یقیناً ہم اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ دیکھیے، جو لوگ اس امت کے ذمہ دار ہیں، جن کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راعی کہا ہے، اور صحیح بخاری صحیح مسلم کے حدیث کے تحت کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک راعی ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ہر ایک شخص ذمہ دار ہے، اس کو چاہیے کہ اس کی ناپ کے نیچے جو کچھ ہو رہا ہے وہ دیکھے، کہ جو ہمارے بچے یا ہمارے گھر کے اندر ہمارے چھوٹے جو کچھ کر رہے ہیں، ہمیں ان کے اوپر نظر رکھنی چاہیے۔ اس لیے جو ہمارے دشمن ہیں، جب وہ اپنے ملک کی عوام پر غور کرتے ہیں تو ان کو نظر آتا ہے کہ زیادہ تر لوگ بوڑھے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے آپ کو نعمت دی ہے کہ آپ کے ہاں الحمدللہ رب العالمین صحت مند نوجوان موجود ہیں۔ ان نوجوانوں کی قدر کرنی ہے۔ وہ یہ چاہیں گے کہ ہمارے جو ادارے ہیں علمی، وہ کبھی وہ نہیں چاہیں گے کہ وہ پنپیں، وہ چاہیں گے کہ ان کے اندر ایسی اشیاء جو ہے ان کو فروغ دیا جائے کہ جو نشاور ہوں، جو صحت کے لیے مضر ہوں۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم ترقی کریں۔ تو ہمیں اس بات کے اوپر بہت اچھی طرح توجہ دینی ہے کہ کہیں ہم ایسی چیزیں تو نہیں کھا رہے جو ہماری صحت کے لیے نقصان دیں۔ اللہ کے بندو، جب ہم اپنی گاڑی کے اندر پیٹرول ڈلواتے ہیں، بہترین پیٹرول کوشش کرتے ہیں ایسی جگہ سے ڈلوائیں جس کا نام اچھا ہے۔ آئل ڈلواتے ہیں، بہترین آئل ڈلواتے ہیں۔ اپنے اندر کیا ڈال رہے ہیں؟ ہم نے کبھی سوچا؟ کبھی ہم نے اس پر غور کیا؟ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، حلال اور طیب کھاؤ۔ حلال اور طیب دو چیزیں ہیں۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہماری غذا حلال ہے، بہت اچھی بات ہے۔ کیا ہماری غذا طیب بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے، اچھی بھی ہے، ہماری صحت کے موافق بھی ہے؟ یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہم اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ رہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں، ہمیں چاہیے کہ اپنے وقت کا خیال رکھیں، اسے ایسے کاموں میں لگائیں کہ جو تعمیری ہو، اور یہ وہ چیز ہوگی کہ جو انشاءاللہ العزیز جب ہم وقت کو اپنے محفوظ کریں گے، بالکل اسی طرح
ہم اس کا حساب کتاب لگائیں گے جس طرح سے ہم پیسے کا حساب کتاب لگاتے ہیں. ہر منٹ ہمارا سود مند کاموں کے اندر جو ہے وہ لگے گا. تو یقینی طور پر ان دونوں علوم کے حوالے سے ہم سنجیدہ ہوں گے. ایک وہ علم کہ جو آسمان سے نازل ہوا اور ایک وہ علم کہ جو ہماری دنیاوی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، رش کرنا نہیں ہے مگر دو باتوں میں. رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق، ایک وہ شخص جس کو اللہ رب العالمین مال دیتا ہے اور وہ اس مال کو خرچ کرتا ہے حق کے کاموں میں، سچائی کے کاموں میں، راست بازی کے کاموں میں. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، اور ایک وہ شخص کہ جس کو اللہ رب العالمین دانائی سے نوازتا ہے، وہ اس کو سیکھتا ہے اور اس کو سکھاتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ.